بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ زاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس چپ رہو، تم لوگ صحابہ یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بلائی ہونی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالیٰ تمہارا منہ الٹا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سرین کے بل آنے پڑیں۔ اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔